یہ چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، وہاں سے آئے ہیں لوگ. چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ خود کہتے ہیں، پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم انڈائریکٹلی ان سے ہی بات کر رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا تو لیٹسٹ ویو پوائنٹ بڑا سخت آ گیا آپ کے سامنے، مئی 9 کے اوپر بھی، اور نظر آ رہا ہے کہ آگے مقدمے چلنے بھی ہیں. انہوں نے ٹوٹل ڈسمس کر دیا ہے ملٹری ٹرائل سویلینس پہ ایشو. انہوں نے کہا کہ ہماری انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے ہمیں کوشر کر دیا ہوا ہے، تو بات ختم ہوگی اور اگلے فیصلے بھی آئیں گے، تو وہ بھی ہو گیا. اب ٹیررزم کا بھی پالیسی کا سارا ملبہ آپ لوگوں پہ ڈل گیا ہے. یہ ڈائلاگ میں کچھ نکلے گا اب؟ اور کیا یہ گورنمنٹ اتنے سخت سٹانس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے، کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ کسی اور ڈائریکشن میں جائیں؟ پہلے تو پتہ نہیں ہے نا مالک، کہ دیکھیں یہ جو ڈائلاگ ہوا ہے یہ بھی تو ایک اور ڈائلاگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے نا. یہ تو نہیں کہ ایک دن جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو اپنے پارلیمنٹ کے اندر 10 MNA جن کے اٹھا کے لے گئے اور ایک ASI کو چینج نہیں کر سکے، وہ میٹنگ کروا رہے ہیں حکومت کی اور اپوزیشن کی. اور پھر علی امین گنڈاپور جو کہ اشتہاری ہیں ٹیررزم کورٹ سے، ان کو اگلے دن جا کے 2.5 گھنٹے خان صاحب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے اور اس کے بعد آ کے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ڈائلاگ تو پس پردہ ہوا ہے نا، جس کے نتیجے میں یہ ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ DGISPR کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے بہت ہرٹ ہوا ہے. اگرچہ انہوں نے اپنی بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ نیگوشیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہے، بٹ الفاظی جو تھی اوورآل وہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھی. اور الفاظی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پالیٹکس میں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ورڈز کیا یوز کر رہے ہیں ان کو جو ہے ایکسپلین کرنے میں. میرا خیال ہے انہوں نے نیگوشیشنز کی حمایت تو کی ہے، بٹ الفاظی ان کی آخر میں اس طرح کی ہو گئی کہ جس سے یہ سارا پروسیس جو ہے، جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان آیا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ہوگا، یہ 2 تاریخ کو جب بیٹھیں گے تو میری نظر میں یہ ہوگا کہ جو 700 پختون پکڑا گیا، جو غریب ترین آدمی، جن میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تحریک انصاف سے بھی، جو ریڈیو والے اٹھا لیے یا بہت سارے ان کو پنجاب کی جیلوں میں جو ہے وہ دھکیل دیا، چونکہ وہ غریب ترین ہے، وکیل نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. حکومت ان کو ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر ان کو ریلیز کریں گے تو ٹمپریچر نیچے آئے گا. آپ نے ابھی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے، آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کا لیٹسٹ پوسٹ پڑھ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے آپ کا الفاظ کا چناؤ کوئی آپ کو مروا نہ دے. آپ نے لکھا ہے ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں عمران خان سے انقلاب مینج نہیں ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان مینج نہیں ہو رہے. اس کا نتیجہ تباہی ہی ہے. آپ نے کہا خان صاحب سے انقلاب مینج نہیں ہو رہا، وہ تو کہتے ہیں بالکل چیزیں آ رہی ہیں اور بالکل کلیش ہے. آپ تو مجھے لگتا ہے آپ نہ فارغ ہو جائیں سارے مسئلے میں. نہیں، دیکھیں فارغ ہی ہے، پورا پاکستان سیاست میں تو فارغ ہی ہے. لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ تو ایک، میں پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں نا 2-2.5 سال ہو گئے. یا تو آپ بنگلہ دیش بنا لیتے پاکستان کو، یا تو ہم ایک انقلاب لے کے آ جائیں، لاکھوں لوگ نکل آتے. وہ تو نہیں ہوا 2-2.5 سال میں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ 8 فروری بھی ہو گیا. لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کی حد تک تو عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ سٹریٹ کے اوپر آ کے فائٹ نہیں کرنے کے اس میں وہ بھی ویسے 1-2 سال اگر اور سچویشن چلی تو انفارچونیٹلی ہے، وہ بھی ہوگا تو بڑا بدقسمتی ہوگی نا. ملکوں میں اس کو انکریج تو نہیں کیا جا سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو 2025 ہے، مجھے وہ بھی کوئی بہتر ہوتے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ نہ تو ہمارے ایکسٹرنل حالات ہیں. میری نظر میں یہ جس طرح سے افغانستان کا ہم نے بارڈر کھول دیا ہے، اس سال آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈیا کا بارڈر بھی کھل جائے گا، کیونکہ مودی نے ریٹائر ہونا ہے اور اس نے کشمیر میں کوئی نہ کوئی پنگا لینا ہی لینا ہے. یہ بات آپ لکھ لیں. آپ کو 2025 میں رہائی نظر آ رہی ہے عمران خان کی؟ 2025 میں عمران خان کی رہائی نظر آ رہی ہے؟ میرے یہ خیال ہے کہ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں کیا انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ سسٹینیبل نہیں رہے گا. کیونکہ ابھی تک تو جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ تو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے یورپی یونین نے کہا کہ آپ نے ملٹری کورٹس جو ہیں ان سے سزائیں نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے اگلے دن پھر 60 لوگوں کو جو ہے وہاں سے سزائیں ہو گئی. اور ابھی تک جو انٹرنیشنل پریشر برطانیہ کرے. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. ایک کوئک سوال مصدق آپ سے،
یس اور نو آنسر. کیا 2025 عمران خان کی رہائی کا سال ہے؟ جی مجھے رہائی کا نہیں پتا، لیکن مجھے امید کا سال لگتا ہے. یہ جو ڈائلاگ شروع ہوا ہے اس سے راستے کھلیں گے، اس سے سیاست آگے بڑھے گی، جمہوریت مضبوط ہوگی. میرے خیال میں وی آر ڈائریکشنلی ان دا رائٹ وے. ایک بات میں صرف کہوں گا کہ جو کرمنل کیسز ہیں، مثلا 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ ایک کرمنل کیس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو جوڑ دینا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے کہ انہوں نے بحریہ چلے وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. مصدق ایسے نہیں ہو.